بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن ابی داؤد کا سبق نمبر 36 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قسم کھانے اور نظر کے احکام اور مسائل کا بیان۔ تو دیکھیے، جیسا کہ ہم کتاب الایمان والنذور پڑھ رہے ہیں اور اسی کے ضمن میں مختلف عنوانات کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلے یہ باب دیکھیے، باب من نذر ان یصلی فی بیت المقدس، یعنی کہ جو شخص یہ منت مانگے کہ وہ بیت المقدس میں نماز پڑھے گا، اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله ان رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني نذرت لله ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين قال صلی ہا ہنا ثم عاد علیہ فقال صلی ہا ہنا ثم عاد علیہ فقال شأنک اذن۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مکہ فتح فرما دے تو میں بیت المقدس میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی جگہ پڑھ لے، یعنی یہیں مسجد حرام میں پڑھ لے، کیونکہ یہ اس سے افضل بھی ہے اور آسان بھی۔ اس نے دوبارہ اپنے سوال کو دہرایا، آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ یہیں پڑھ لے۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر وہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اب تجھے اختیار ہے۔ تو دیکھیے، یہاں پر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نظر کی جہت بدلنے کے متعلق موقف جو یہاں بیان ہوا ہے کہ جب انسان کسی چیز کی نظر مان لے اور پھر یہ سمجھے کہ اس نظر کے علاوہ کوئی اور چیز اس سے زیادہ افضل ہے اور آسان ہے، تو اس صورت میں نظر کی جہت بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے شخص کو فرمایا کہ یہیں پڑھ لے، یعنی مسجد حرام میں پڑھ لے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان ادنا درجے کی نظر کو اعلیٰ درجے کی نظر میں بدل سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ جو فرمایا فقال شأنک اذن، مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے جو تم کو یہاں نماز پڑھنے کا کہا ہے تو یہ صورت اعلیٰ بھی تھی اور آسان بھی تھی، لیکن تم کو اگر اپنی بات پر اصرار ہے تو تم جاؤ اور بیت المقدس میں ہی پڑھ کر آؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ تھا، حکم نہیں تھا، اور اگر حکم تھا بھی تو وہ مستحب پر محمول تھا، اس لیے نہ ماننے کا اختیار دیا۔ اس مسئلے میں ائمہ کے جو دلائل ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے نظر کو خاص مکان کے ساتھ مقید کیا تو دوسری جگہ وہ نظر ادا کرنے سے ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ تو امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک اسی مکان کے ساتھ مقید ہوگی، دوسری جگہ ادا کرنے سے نظر ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسرے ائمہ کے نزدیک جس جگہ میں بھی وہ اپنی نظر ادا کرے، نظر ادا ہو جائے گی۔ امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن احکام کو خاص مکان میں ادا کرنے کے لیے خاص کیا، یعنی خاص جگہ پر ادا کرنے کے لیے خاص کیا، ان احکام کو انہی جگہوں میں ادا کرنا پڑے گا، جیسے کہ وقوف عرفہ، طواف بیت اللہ ہے۔ اور ہمارا موقف یعنی کہ امام ابو حنیفہ کا موقف اور اس حدیث سے جو ثابت ہو رہا ہے اس کے مطابق یہ فرمایا گیا ہے کہ جس جگہ نظر مانی ہے اس جگہ سے اعلیٰ جگہ میں نماز پڑھنے سے اس کی نظر پوری ہو جائے گی، اور اس سے کم فضیلت والی جگہ میں نماز پڑھنے سے نظر پوری نہیں ہوگی، اور یہی راجح قول ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابو عاصم تحویل وحدثنا عباس العنبری المعنى قال حدثنا روح عن ابن جریج قال اخبرني يوسف بن الحكم بن ابي سفيان
أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وأمرا وقال عباس بن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليت ها هنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس. قال أبو داود رواه الأنصاري عن ابن جريج فقال جعفر بن عمر وقال عمرو بن حية وقال أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال عن أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے چند صحابہ سے اسی کو سنا ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر یہیں یعنی مسجد حرام میں نماز پڑھ لیتا تو یہ تیری نماز بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے کافی ہو جاتی، یعنی تجھے بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہ رہتی. ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو انصاری ابن جریج سے روایت کیا تو کہا جعفر بن عمر اور کہا عمرو بن حیہ، اور فرمایا کہ انہوں نے بلا واسطہ عبد الرحمن بن عوف چند صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے روایت کیا ہے. آگے فرمایا انہ سمع حفص بن عمر، تو یوسف بن حکم کے دو استاد ہیں، حفص بن عمر اور ایک عمر. اس دوسرے استاد کے بارے میں مصنف کے ایک استاد یعنی مخلد بن خالد نے صرف عمر ہی کہا ہے بغیر نسبت کے، اور مصنف کے دوسرے استاد عباس العنبری نے بجائے عمر کے عمر بن حنہ کہا ہے، یعنی عمر کی نسبت بھی ذکر کی ہے. اسی طرح اخبراہ کی ضمیر تثنیہ حفص بن عمر اور عمر بن حنہ کی طرف راجع ہے، یعنی ان دونوں نے اپنے شاگرد یوسف کو خبر دی. پھر آگے فرمایا ابو داود رواہ الانصاری تو یہ انصاری جو ہیں یہ ابن جریج کے شاگرد اور روح کا رفیق ہے. مطلب یہ ہے کہ ابن جریج کے شاگرد روح نے، جو کہ عبارت میں روح ذکر کیا ہے، انہوں نے یوسف کے استاد کا نام حفص بن عمر ذکر کیا، اور اس انصاری نے ابن جریج کی بجائے حفص بن عمر کے جعفر بن عمر ذکر کیا، اور اسی طرح عمر بن حنہ کی بجائے عمر بن حیہ ذکر کیا ہے. آگے فرمایا قال اخبراہ عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال، یعنی کہ انصاری نے حفص بن عمر اور عمر بن حنہ کا استاد عبد الرحمن بن عوف کو قرار دیا بجائے عمر بن عبد الرحمن کے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ بجائے عن رجال کے وعن رجال ذکر کیا واو کے ساتھ. اگلا باب دیکھیے، باب فی قضاء النذر عن المیت، یعنی میت کی طرف سے کسی دوسرے کے لیے نظر پوری کرنے کا کیا حکم ہے. تو دیکھیے اس کے بارے میں تفصیل ہے، یعنی نظر کے بارے میں دو قول ہیں، یا تو وہ مالی ہوگی یا پھر بدنی ہوگی، یعنی اس کا تعلق یا تو عبادت مالیہ سے ہوگا جیسے کہ صدقہ، یا عبادت بدنیہ سے. اور اگر عبادت مالیہ سے اس کا تعلق ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ میت نے مال چھوڑا ہے یا نہیں. اگر نہیں چھوڑا تو نظر کو پورا کرنا کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے. اور اگر میت نے مال چھوڑا ہے تو پھر اس وصیت کی تنفیذ کی جائے گی، یعنی کہ اس کو نافذ کیا جائے گا صرف ثلث مال میں، یعنی صرف ثلث مال میں ہی واجب ہوگی. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک وصیت کی شرط کے ساتھ واجب ہوگی. اور اس کے مقابل عبادت بدنیہ میں جیسے کہ روزہ، نماز، اس میں وارث کی طرف سے قضا یعنی نیابت عن المیت جائز نہیں ہے، یعنی کہ فدیے کے ذریعے اس کی قضا ہوگی. اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک روزہ اس سے مستثنی ہے. ان کے نزدیک روزے کی نظر کی قضا جو ہے وہ نیابت عن المیت جائز ہے. اب نیابت کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت بدنیہ میں نیابت نہیں چلتی. حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا القعنبی قال قرأت على مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سعد بن عبادۃ
استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اقضه عنها۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان پر ایک نظر واجب تھی جس کو وہ پورا نہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف سے تم پورا کرو۔ تو دیکھیے اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے کہ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نظر مانی ہے وہ نظر کیا تھی، تو اس بارے میں ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ نظر جو تھی وہ روزے کی تھی، اور عند البعض وہ صدقے کی نظر تھی، اور عند البعض وہ عتق کی یعنی آزادی کی نظر تھی۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ نظر جو تھی وہ مبہم تھی، چھپی ہوئی تھی۔ تو اس کے بارے میں ائمہ کے یہ اقوال ہیں۔ اہل ظواہر کے نزدیک میت کی طرف سے وارث پر نظر کو پورا کرنا ضروری ہے، اور جمہور حضرات کے نزدیک اگر نظر مال کی ہے اور میت نے مال چھوڑا ہے اور وصیت بھی کی ہے تو وارث پر اس کے ثلث مال سے نظر پورا کرنا واجب ہے۔ جمہور کی دلیل جو یہاں پر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ عبادت بدنیہ میں نیابت نہیں چلتی، اور عبادت مالیہ میں بغیر مال چھوڑنے یا وصیت کے بغیر اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں البتہ مستحب ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس میں جو پورا کرنے کا ذکر ہے نظر کا وہ استحباب پر محمول ہے، یا اپنے مال کے بارے میں وہ وصیت کر کے گئی تھی اس لیے اس کو پورا کرنے کے لیے فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت مالیہ کا ثواب مردوں تک پہنچانے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہاں البتہ عبادت بدنیہ میں فرائض اور سنن اور واجبات کا جو ثواب ہے کسی دوسرے کو نہیں بھیج سکتے، کیونکہ یہ ہر آدمی کا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے، اس لیے اس کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچتا۔ ہاں البتہ نوافل، نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کر کے ایصال ثواب جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ جمہور اس کے قائل ہیں، ہاں البتہ امام شافعی رحمہ اللہ قرآن کے ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان امرأة ركبت بحر فنظرت ان نجاها الله ان تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها او اختها الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فامرها ان تصوم عنها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے سمندر کا سفر کرتے ہوئے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سالم پہنچا دے گا تو وہ ایک ماہ کے روزے رکھے گی۔ اللہ نے اسے صحیح سلامت پہنچا دیا، لیکن وہ روزے رکھنے سے پہلے ہی انتقال کر گئی یعنی وفات پا گئی۔ پس اس کی بیٹی یا بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی طرف سے روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو اس میں بھی وہی جواب ہے، کیونکہ یہ روزے کی نظر مانی تھی تو اس لیے میت کی طرف سے اس کے ورثاء پر اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عبادت بدنیہ میں نیابت نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر فذكر نحو حدیث عمر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو ایک باندی صدقہ کی تھی اور اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ترکے میں وہی باندی چھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے ثواب حاصل ہو گیا اور اب وہ باندی تجھ کو میراث میں مل گئی ہے۔ اور وہ عورت بولی، میری ماں پر ایک ماہ کے روزے واجب تھے اور اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں ان کا کیا کروں؟
راوی نے حدیث عمر کی طرح روایت کیا ہے، یعنی جو جواب پہلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ اب اپنی ماں کی طرف سے تو روزے رکھ۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔